بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں، اور آج جمعۃ المبارک ہے، تو جمعۃ المبارک کی بھی تمام تر فضیلتیں اور برکتیں آپ کو بہت بہت مبارک ہوں۔ جو ہمارے ریگولر ویورز ہیں وہ جانتے ہیں کہ جمعرات اور جمعہ ہمارے ساتھ پروگرام میں 10 سے 11 بجے کے درمیان موجود ہوتے ہیں جناب حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب، جو کہ سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ چیئرمین ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ملک کے ایک پسند کیے جانے والے اسلامک اسکالر بھی ہیں۔ آپ سے دنیا بھر سے لوگ جو ہیں وہ استخارہ کے حوالے سے رہنمائی لیتے ہیں، تو ہمارے پروگرام میں بھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ استخارہ روحانی اور شرعی رہنمائی کے حوالے سے ایک نشست رہتی ہے۔ تو آپ میرے سے اسٹوڈیو میں موجود ہیں، آپ کو خوش آمدید۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاءاللہ، آپ کو بھی جمعے کی بہت بہت مبارکباد۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ اچھا بشیر صاحب، کچھ دن پہلے جب ہمیں پیٹرول کی قیمتوں کے اضافے کے ہمیں خبر پتہ چلی، تو آپ بڑے رنجیدہ تھے اس بات پہ کہ مہنگائی ہوگی اور غریب عوام کے لیے جو ہے وہ ان کے اوپر بوجھ جو ہے وہ اور زیادہ بڑھ گیا ہے۔ اس وقت 30 روپے فی لیٹر پیٹرول کی قیمت اور زیادہ بڑھ گئی ہے، اور ابھی اس کو ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ 270 روپے تک پیٹرول فی لیٹر ہو جائے گا۔ اس پہ ہمارے جو ماہر معاشیات رہے ہیں اور جو مطلب اکانومی کو سنبھالنے والے لوگ، انہوں نے الگ الگ طریقے سے مشورے دیے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ابھی ہم کس جانب جا رہے ہیں، اور کیا اس کا کوئی حل بھی ہے، یا یہ اور زیادہ تکلیف میں مبتلا ہوتے جائے گی پوری قوم؟ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے فرمایا ماہر معاشیات، ابھی جو ہے 6 یا 9 ماہ پہلے کی بات ہے کہ ہمارے سابق مشیر خزانہ شبر زدی صاحب کا بیان ہم نے یہیں پڑھا تھا اور اس پر بات بھی کی تھی کہ آپ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ پاکستانی حضرات کے پاس، یعنی جو شخصیات ہیں آپ کو جانتے ہیں، نام لینے کی ضرورت نہیں میرے اندر، نہ انہوں نے نام بھی لیا، کہ ان کے پاس $200 بلین ہیں، پاکستانیوں کے پاس $200 بلین موجود ہیں۔ اب ظاہر وہ کون ہیں سب جانتے ہیں۔ آج $1 بلین کی خاطر ہم کتنا بلیک میل ہو رہے ہیں IMF کے ہاتھوں، اور اگر ہمارے اوپر قرض 100 بلین کے آس پاس ہے، کچھ زیادہ ہوگا، تو اگر یہ 200 بلین آ جائیں تو ہم پاکستانی کتنے خوش ہو جائیں گے۔ تو میں ان حضرات سے کہوں گا کہ جن کے پاس ماضی میں اقتدار تھا، اور موجودہ طور پہ ہو سکتا ہے اقتدار ہو ان کے پاس، عہدے تھے، منصب تھے، انہوں نے پاکستان آزاد ہوا، پاکستان میں پیدا ہوئے، یا پاکستان میں مطلب یعنی کہ ان کے آبا و اجداد ان کو لے کر آئے، اب وہ پاکستان سے انہوں نے $200 بلین کما کر ملک کے باہر بھجوا دیے۔ اب جو گورا جو ہے وہ تو کبھی ہمارا خیر کا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ قرآن نے کہہ دیا نا کہ تمہارے نہیں ہو سکتے۔ یہود و نصارہ، آج یہود و نصارہ گورے کبھی ہمارے نہیں ہو سکتے، وہ تو نہیں چاہیں گے کہ ہم کبھی اوپر جائیں۔ تو ان کے بینکوں میں ہمارا $200 بلین پڑا ہوا ہے۔ یہ پاکستان کے سابق مشیر خزانہ کہہ چکے ہیں 9 ماہ پہلے۔ اب وہ پاکستان میں پڑا ہوا ہے، پاکستان کے باہر پڑا ہوا ہے، گوروں کے پاس پڑا ہے، کالوں کے پاس، یہ اللہ جانتا ہے۔ تو اب میں چاہوں گا ان لوگوں کو کہ پاکستانیوں پر رحم کرو۔ آپ نے پاکستان سے یہ پیسہ لیا ہے نا، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے اس میں ایک رتی آپ کا اپنی محنت کا ہو، بقیہ تو پاکستان کا وہ پیسہ ہوگا جو پاکستان سے ناجائز لیا ہے۔ تو اگر آج میرے حکومت کے وہ ذمہ دار، یعنی اس ملک کے وہ کلیدی ادارے جن کے پاس سارے پاور ہیں، اگر وہ پاکستانیوں کے ساتھ اس وقت رحم کرتے ہوئے ان سے یہ پیسے چھین لیں، تو پاکستان میں ڈالر، میرے زمانے میں ہم ڈالر لیتے تھے 10 روپے کا۔ اچھا، جب میں بھر جوانی میں تھا، کلیئرنگ فارورڈنگ کی کمپنی میں جاب کرتا اس زمانے میں۔ اچھا، تو جناب اعلیٰ آپ سوچیں کہ اب اگر آج ہمارے وہ طاقتور عہدے یا ادارے آج اگر پاکستانی کو ساتھ دیں گے تو ہماری جان چھوٹ جائے گی، اور پاکستان جو ہے اتنا اوپر چلا جائے گا کہ آپ کو ڈالر 10 روپے کا بھی مل جائے گا آرام سے۔ تو بس میں اپیل کرتا ہوں ان اداروں سے، اور آپ اداروں کو، شبر زدی صاحب آپ پاکستانی ہیں، آپ کو آج عزت ملی ہے،
آپ ان اداروں کو ان کے نام بتائیں کہ وہ کون لوگ ہیں اگر آپ کو پتہ ہے تو، جبکہ آپ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں، بالکل اور سب کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے کہ کون کیا ہے، سب کو پتہ ہے، مگر یہ کہ جس طرح میں بزدل ہوں، میں کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ نہیں بزدل والی بات نہیں ہے سر۔ دیکھیں پاکستان میں انویسٹمنٹس کرنے کے حوالے سے یا بیرون ممالک میں جو پاکستانی موجود ہیں وہ ایسا جذبہ رکھتے ہیں کہ وہ پاکستان میں آ کے کام کریں، وہاں ان کے جو کمائے ہوئے پیسے ہیں ان کو پاکستان میں وہ لگائیں، بٹ کیا ہمارے ملک میں ایسی پالیسیز یا ایسی کوئی دوستانہ پالیسیز ہیں ان غیر ملکیوں کے لیے جو پاکستان میں پیسہ لے کے آئیں یا کام کرنا چاہیں یا پیسہ لگائیں تو ان کو خوش آمدید کہا جائے؟ دنیا کے ہم سے بہت چھوٹے چھوٹے ملک ہیں، ویتنام، اگر آپ دیکھیں کہ دنیا کے لوگ وہاں کتنا پیسہ لگا رہے ہیں تو ہم ان کے عشر میں بھی نہیں ہیں، جبکہ دنیا کی انتہا درجے کی عظیم ترین ریاست پاکستان ہے جو معدنیات سے اور ہر طرح کی سے ہر چیزوں سے لدی بسی ہے، مگر ظاہر ہے کہ پالیسیز جو ہے جن کے ہاتھوں میں ہے ان کے اندر خلاف آ جاتے، وہ ہے نا بس ہم پاکستان دنیا کا بہترین ملک ہے اور پاکستانی دنیا کے۔ بریک لے لینی چاہیے اس بات پہ، اور کوئی لفظ نہیں ہے ہمارے منہ سے نکل رہے۔ ایک وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہو رہی ہے دوستو۔ دوران وقفہ ہم آپ کے سوالات جو ہیں وہ لیں گے، نمبرز آپ یہاں پہ چلتے رہیں، اور وقفے کے بعد جب آئیں گے تب بھی سوالات آتے رہیں گے اور ان سوالات کے جوابات پروگرام میں شامل کیے جائیں گے۔ کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے۔ ویلکم بیک، اب دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے، میں ہوں فہیم عباس۔ نیوز کیفے میں جناب حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، جن سے آج ہم استخارہ، روحانی اور شرعی رہنمائی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ آپ دوستوں کے سوالات ہم تک پہنچ چکے ہیں، دوران وقفہ ہم نے سوالات لیے ہیں، ابھی بھی آپ کی کالز آ رہی ہیں آپ دوستوں کی، آپ بالکل بلا جھجک جو ہے کال کرتے رہے ہیں، ہماری ٹیم کے ممبران جو ہیں آپ کی کالز کے منتظر ہیں اور آپ کے سوالات لکھ رہے ہیں جن کو ہم وقفے سے پروگرام میں شامل کرتے رہیں گے۔ سب سے پہلے ہم سوال شامل کریں گے، ہمیں کراچی سے رابطہ کیا ہے ملیر سے ایک خاتون ہیں سمیرہ صاحبہ، انہوں نے کہا کہ یہ جو مہنگائی ہوئی ہے کچھ ایسا پڑھنے کو بتائیے جس کو مجموعی طور پہ جتنے بھی لوگ اس وقت ٹی وی میں دیکھ رہے ہیں اور وہ پڑھیں یا کچھ ایسا کام کریں، ایسا عمل کریں کہ حکمرانوں کو ہوش جو ہے وہ آئے اور قوم کی مشکل وہ کم ہو۔ تو اس کو بشیر صاحب آپ کس طرح رہنمائی کریں گے؟ دیکھیں، ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، لازمی قبول ہوتی ہے، تو نمازوں کی پابندی جو ہے یہ بہت بڑا انسان کو آفتوں بلاؤں سے بچاتا ہے، تو نمازوں کی پابندی تو ہونی چاہیے۔ نماز کے بعد قرآن پاک کی جو آیت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جس طرح ہم نے اپنے یونس علیہ السلام کو غم سے نکالا، ہم تمہیں بھی غم سے نکالیں گے، اور وہ دعا آیت کریمہ ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، 40 مرتبہ نماز کے بعد ہر پاکستانی اگر انتہائی عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کے معنی ذہن میں ہو کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ساری تعریف تیرے لیے ہیں، انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہی ظالم ہوں، میں ہی گناہ گار ہوں، میں ہی برا ہوں، تو انسان اپنے آپ کو نادم ہوتے ہوئے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 40 مرتبہ پڑھے ہر نماز کے بعد، تو ہم اس میں سے نکل سکتے ہیں۔ ہمارے سامنے قرآن موجود ہے، ہمارے سامنے یونس علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے، جب وہ لوگ توبہ کرنے گر گئے تو مصیبت دور ہو گئی، ہماری مصیبت دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اور لوگ اپنے طور پہ آیت کریمہ کی جو محفلیں منعقد کرواتے ہیں وہ بھی کروا سکتے ہیں، وہ بھی کرائیں، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات۔ اچھا جی، پھر ہمیں آزاد کشمیر سے مسرت صاحبہ نے رابطہ کیا ہے، انہوں نے کہا کہ وہ گھر سیل کرنا چاہ رہی ہیں اور آگے دوسرا گھر خریدنا چاہتے ہیں، تو استخارہ کر کے یہ بتائیے کہ کیا ان کا گھر سیل کرنا اور دوسرے گھر کی طرف جانا ایک اچھا فیصلہ ہے؟ اس وقت یہ فیصلہ مناسب نہیں ہے، آگے چل کے ہو سکتا ہے دوبارہ پوچھ لیں، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے ان کی حق میں بہتر ہو، بعد میں ابھی بہتر نہیں، ٹھیک ہے، فوری طور پہ اجازت نہیں آ رہی۔ اچھا، منیر صاحب نے ہمیں کراچی سے رابطہ کیا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ میاں بیوی دونوں بہت بیمار رہتے ہیں، ان کی جو اہلیہ ہیں وہ زیادہ بیمار ہیں اور ان کے اوپر کسی نے کچھ کروایا ہوا ہے شاید، کیونکہ جب یہ کاٹ کرواتے ہیں تو بہتر ہو جاتے ہیں،
مگر پھر ویسے ہو جاتا ہے، پاؤں میں سوجن ہے اور اس طرح کے جسمانی طور پہ بہت سارے دیکھیں یہ نفسیاتی عمل ہے. بعض اوقات لوگ اچھے لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں، بعض لوگ برے لوگ بھی ہوتے ہیں عاملین میں. پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ خواہ کہہ دیتے کہ تم پر عمل ہے، ہم کاٹ کر دیں گے، خواہ کہتے ہیں. اور ظاہر ہے جو اچھے لوگ ہیں وہ کبھی بھی نہیں کہیں گے کہ آپ پر عمل ہوگا تو ہم بتائیں گے، نہیں ہوگا تو نہیں بتائیں گے. ہمارے پاس کا کوئی ایسا نہیں نظر آ رہا کہ کوئی پہ عملیات وغیرہ ہے. اب یہ کہ جس کے پاس گئے ہوں گے اور انہوں نے اس وقت ان پر عمل ہوگا، ہو سکتا ہے میرے پاس ہی آئے ہوں، میرے پاس اس وقت عمل. آج تو عمل کچھ نہیں ہے. البتہ کراچی کے لوگ ہیں، کراچی والے لوگ مجھ سے مل سکتے ہیں. ہاں آج میں جاؤں گا حیدرآباد. آج حیدرآباد میں ہمارے 2 اجتماع ہوں گے، مرد و خواتین سب اس میں شرکت کریں گے. ایک اجتماع ہوگا ہمارا عصر سے مغرب سخی عبدالوہاب شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے روزے کے ساتھ جو مسجد ہے وہاں، تو عورتیں پردے میں ہوں گی. تو آپ حیدرآباد کے لوگوں سے درخواست کروں گا آپ میرے پاس آئیں، وہاں پر میں کراچی سے وہاں جا رہا ہوں، آپ یہاں جائیں. اسی طرح پھر عشاء کی نماز کے بعد باغ مصطفیٰ سے متصل جامع مسجد کے اندر جو ہے وہ عشاء کے بعد قصہ بدشی کی تلاوت ہوگی، 1.25 گھنٹے کا وہ ذکر ہوگا، اس کے بعد دعا ہوگی. تو بہرحال آج تو میں نہیں ہوں کراچی میں، آج دو اجتماع حیدرآباد میں، کل پھر کراچی ہوں گا. تو یہ صاحب آ جائے میرے پاس، اور اگر کہیں کہ پاؤں میں سوجن وغیرہ نہیں آ پاتے، ان کو کوئی بیٹا آ جائے تو میں انشاءاللہ ان کو علاج دے دوں گا، اللہ کرم کرے گا. بہرحال کوئی عملیات وغیرہ نہیں. بالکل ٹھیک. اچھا آپ حیدرآباد جب جاتے ہیں تو وہاں کے جو لوگ ہوتے ہیں ان سے بھی ملاقات کرتے ہیں یا اتنا وقت ہی نہیں ہوتا؟ نہیں دیکھیں ملاقات ہاتھ ملا لیتے ہیں، مطلب یہ کہ یہ روحانی علاج کا موقع نہیں ہوتا. اچھا ہاں ویسے یہ ہے کہ ظاہر ہے حیدرآباد میں کئی برانچ ہیں، تو کوئی ہم سے کہتا تھا، ہم کہتے ہیں آپ لطیف آباد میں 7 میں چلے جائیں، وہاں ہماری برانچ سے تعویذ لے لیں، یا پھر ہمارا جو مرکز ہے جو ہے وہ مطلب یعنی کہ سرفراز کالونی میں ہے، تو وہاں تو باقاعدہ کاؤنٹر بنا ہوا استخارے کا، تو وہاں بندہ چلا جائے، وہاں اپنا مسئلہ پیش کر دے، پھر اس کا استخارہ جواب یہاں کراچی سے لے کے دے دیتے ہیں. تعویذ وغیرہ سب موجود ہے وہاں پر، تو وہاں ہر چیز موجود ہے. یہاں تک کہ میرا گمان ہے وہاں تیل بھی موجود ہوگا، آئل لگانے کے لیے، کھجوریں موجود ہوتی ہیں جو ہم اولاد کے لیے دیتے ہیں. تو حیدرآباد کے لوگوں کے لیے کوئی مشکل نہیں. بالکل صحیح. اچھا پھر اسلام آباد سے ہمیں آسمین صاحبہ نے رابطہ کیا. آسمین جی آپ ہماری ریگولر کالر ہیں، کل بھی آپ نے سوال کیا تھا، مس ہو گیا تھا، مگر آپ ہماری اپنی مطلب ایک ٹیم کا حصہ ہی سمجھتے ہیں ہم آپ کو. تو آپ نے آج دیکھیں آپ کی پھر کال مل گئی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ایک تو ان کے لیے آسمین صاحبہ کے لیے خصوصی دعا کیجیے، اللہ اپنی رحمت میں رکھے. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ یہ ایک بہت بڑی ایک سوسائٹی ہے، ہاؤسنگ سوسائٹی، اس میں پلاٹ خریدنا چاہ رہی ہیں، تو استخارہ کر کے بتائیے کیا اس کی اجازت آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. آ رہی ہے. اللہ کا نام لیجیے آسمین جی. اچھا پھر ہمیں لاہور سے انیلا صاحبہ نے رابطہ کیا. انہوں نے کہا کہ ان کے شوہر کو کاروباری مسائل کا سامنا ہے، استخارہ کر کے بتائیے کیوں ہے. اور پھر ایک استخارہ انہوں نے اور بھی کہا ہے کہ یہ لاہور سے کہیں دوسرے شہر منتقل ہونا چاہتے ہیں، یعنی کہ ہجرت کرنا چاہ رہے ہیں، تو وہ اس کی اجازت آ رہی ہے؟ دیکھیں کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے، لاہور سے ہجرت کرنے کی اجازت بھی نہیں آ رہی. لیکن یہ کہ آپ ماشاءاللہ سال کے اہم ترین مہینے میں، حرمت والے مہینے میں، جس کی قدر اسلام کے آنے سے پہلے، رسول پاک کی ولادت سے پہلے لوگ کیا کرتے تھے، تو یہ مہینہ ہمارے درمیان میں، آج اس کی 3 تاریخ ہے. اس مہینے کا جو نصاب ہے بہت مؤثر نصاب ہے. میں کہوں گا اسکرین پہ دکھا دیا جائے آپ کو. ہمیں سب کو چاہیے کہ ہم نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھ لیا کریں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، یعنی 30 کلمہ. پھر آج یوم الجمعہ ہے، حدیث پاک میں کہ یوم الجمعہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے والوں کی 100 حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں. سبحان اللہ. تو ہم نے تو 500 درود شریف کا کہا ہے بہت، لیکن آسان کر دیا ہے نا، بہت الفاظ کے ساتھ بڑا آسان درود شریف ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کی 5 تسمیہ پڑھنی ہے. ماہ حرمت میں 3 روزے رکھنے کا ثواب 900 سال کی نیکی کے برابر ہے. 900 سال. تو اس مہینے کے 3 روزے رکھ لیجئے. بقیہ آج جمعے کا دن ہے تو عصر سے لے کے مغرب لازمی دعا قبول ہوتی ہے، اور خاص کر کے جب غروب آفتاب قریب آتا ہے تو قبول ہوتی ہے. بخاری کی حدیث سے یہ بات ثابت بھی ہے. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کریمہ کی جو کتابیں ہمارے درمیان ہیں، سب سے بڑے مرتبہ یہ ہے بخاری شریف کا. تو آپ عصر سے مغرب ہو سکے نہیں، بلکہ یقینی طور پر خواتین تو کر سکتی ہیں، مرد بعض اوقات جاب پر ہوتا ہے. خواتین اگر شرعی ایام میں بھی ہو تو بھی کر سکتی، منع نہیں ہے. تو عصر سے لے کے مغرب تک یا اللہ یا رحمان و یا رحیم، یا اللہ یا رحمان و یا رحیم، یا اللہ یا رحمان و یا رحیم، اس کا ورد کرتے رہیں.
عصر کی نماز کے بعد سے لے کر. اچھا علماء کرام فرماتے ہیں جب خواتین شرعی ایام میں ہو تو 5 اذانیں سننے کے بعد وضو بھی کریں, وضو کرنے کے بعد مصلی پہ آ کے بیٹھا کریں, جو روٹین آپ کی نمازوں کی تھی وہ قائم رکھا کریں. نماز پڑھنا منع ہے, قرآن پڑھنا منع ہے, روزہ رکھنا منع ہے, مگر ذکر جائز ہے, درود شریف جائز, دعائیں جائز ہیں. تو یہ خواتین ان دنوں میں تو مسلمانوں کو ہاتھ نہیں لگاتی. جی ہاں, ایک ایسے یہ یہودیوں کا تصور ہے. یہودیوں میں عورت ان دنوں میں اچھوت ہو جاتی ہے. ہم مسلمان ہیں بھائی, ہمارے یہاں ایسا کوئی تصور نہیں ہے. ہمارے یہاں خاتون اچھوت نہیں ہو جاتی. اس کو تو حکم دیا گیا ہے کہ تم 5 وقت کی اذان سنو, باقاعدہ وضو کرو, اور جتنی دیر نماز میں قرآن کی طرف روزانہ لگاتی تھی اتنی دیر آپ مسلے بیٹھ کر آپ یہ چیزیں کرو, تاکہ قرآن نہیں پڑھنا, نماز نہیں پڑھنا, روزہ نہیں رکھنا, لیکن ذکر کر سکتے ہو, درود شریف پڑھ سکتے ہو, نماز پڑھ, وہ دعائیں کر سکتے ہو. اچھا, درود شریف پڑھا جا سکتا ہے. تو یہ جو آپ بتایا کرتے ہیں یا اللہ یا رحمان یا رحیم, ہاں یہ بالکل پڑھا جا سکتا ہے. اس لیے ساری تفصیل بات کر رہا ہوں نا, تو کہ ہماری خواتینوں کا حال یہ ہے کہ ہمارے ہر جگہ یہ حال ہے, وہ سمجھتے اپنے اچھوت ہو گئے. حالانکہ ہم یہ یہودیوں کا نظریہ ہے, ہم مسلمان ہیں, ہم مصطفیٰ ہیں, ہمارا یہ نظریہ نہیں ہے. تو بہن پھر عصر سے لے کے مغرب تک یا اللہ یا رحمان یا رحیم آپ بھی پڑھیں گھر پہ بیٹھ کر, اور آپ کے شوہر کو کہیں کہ اب وہ اپنے مسجد میں یہ کرے کام, اور یہ سب کے لیے ہے. اور اس کے بعد جب غروب آفتاب قریب آئے تو ہاتھوں کو اٹھا کے اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور دعا مانگیں. جو کام 20 سال میں نہیں ہوا 20 منٹ ہو جائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. اچھا, ایک خاتون نے ہمیں لاہور سے فون کیا. انہوں نے کہا کہ انہیں بہت زیادہ گھبراہٹ ہوتی ہے, ایک خوف میں مبتلا رہتی ہیں, ایک ڈر سا رہتا ہے. تو استخارہ کر کے بتائیں کہ میری یہ کیفیت کیوں ہے. دیکھیں, میں نے دیکھا کہ ایسا ہے کچھ نہیں, یعنی ہوتا ہے بعض اوقات جن پر اثرات ہوتے ہیں نا جنات وغیرہ, تو لیکن اس بہن پر ایسا کچھ نہیں ہے. اچھا, ایک تو مجھ سے تعویذ منگوا لیجیے, سیلانی ویلفیئر بہادر آباد کراچی کے پتے پہ خط لکھ کے. ایک تو یہ. دوسرا یہ کہ آپ ہے نا, یا حفیظ و یا رقیب ہو, یا حفیظ و یا رقیب ہو, یا حفیظ و یا رقیب ہو, یا حفیظ. جب آپ کو گھبراہٹ ہو جب بھی, اور گھبراہٹ ہو تبھی پڑھتے رہیں, ثواب کا خزانہ ملتا رہے گا, روزانہ ہزاروں لاکھوں نیکیاں بھی جمع ہوتی رہیں گی. یا حفیظ و یا رقیب ہو, بے حساب پڑھیں, بے حساب پڑھیں, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بالکل گھبراہٹ نہیں ہوگی. اور یہ سب کے لیے جو بعضوں کا دل, آج دیکھیں لوگوں کا دل مرجھا گیا ہے, بے چین ہو گیا ہے. اتنی مہنگائی ہو جائے گی, 8 روپے مطلب نہیں, بجلی کا 1 یونٹ پہ دام بڑھ گیا, اتنا پیٹرول کا دام بڑھ گیا, کیسے چلے گا نظام, کیسے چلے گا. 600 روپے کے آس پاس کوکنگ آئل ہو گیا, تو اب بندہ زندہ کیسے رہے گا. تو اس وقت انسان مرجھا جاتا ہے, بعض اوقات انسان جان کھو بیٹھتا ہے. تو اس وقت یہ نا کثرت سے اللہ کا ذکر کریں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یقین دلایا, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ تم میرا ذکر کرو گے تو میں تمہارے دل کو سکون, تمہارے دل پر سکینہ آ جائے گا, سکینہ. تو یہ سکینہ پیدا کرنے کے لیے ذکر کا سہارا لیں, اور یہ سب کام ثواب کے لیے کریں. یہ نہیں کہ میرے ٹھیک ہو جاؤ, ٹھیک تو ہو جاؤ گے, ضمن ٹھیک ہو جاؤ گے, لیکن ثواب کا تو ثواب ہوگا نا, تو سب کچھ ہو جائے گا انشاءاللہ. ایک وقفہ آ گیا ہے پھر سے. ایک وقفے کے بعد ہم آپ دوستوں کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوتے ہیں. تو دوران وقفہ آپ اپنے سوالات وغیرہ بھی وہ ہمیں لکھوا سکتے ہیں. وقفے کے بعد ملاقات ہوتی ہے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے, میں ہوں فہیم عباس, اور نیوز کیفے میں آج جناب حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ دوستوں کے سوالات ہم پروگرام میں شامل کر رہے ہیں, جن کے جوابات جو ہیں وہ کچھ کے آپ تک پہنچ گئے ہیں, اور کچھ ہمارے ناظرین ابھی بھی اپنے اپنے جوابات کے منتظر ہیں. کوئی بات نہیں, آپ کے سوالات جو ہیں ابھی پروگرام میں ہم شامل کرنے لگے ہیں. ہمیں رابطہ کیا راولپنڈی سے حبیب النساء صاحبہ نے. وہ کہتی ہیں کہ آپ نے, میں نے کل بھی سوال کیا تھا, آپ نے جواب نہیں دیا. 30,000 میرے الماری سے غائب ہو گئے تھے, اچانک کوئی پتہ نہیں چلا, تو استخارہ کرنے کا انہوں نے پوچھا تھا. تو ہم نے جواب دیا تھا ان کا بشیر صاحب. بالکل جواب دیا ہے بہن, آپ کا یہ شکوہ بالکل بیکار ہے. پتہ نہیں کیسے آپ کو جواب نہیں ملا, میں نے تو مکمل جواب دیا. اور خیر ٹھیک ہے, بہرحال ابھی دوبارہ سن لیجئے. استخارے کا جواب یہ کہ انشاءاللہ آپ کو آپ کی رقم مل جائے گی, امید ہے انشاءاللہ. اور وظیفہ میں نے آپ کو دیا تھا کہ آپ کو 50 تسبیح پڑھنی ہوگی, یعنی 5000 مطلب پڑھنا ہوگا. یا خالق ہو, یا خالق ہو, یا خالق. خالق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, جو چیز جہاں سے اس کو پیدا کر کے لانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. میرا لیے کہ جب تک یہ پیسے نہیں ملتے آپ کو پڑھنا ہے. دن میں 50 تسبیحاں, آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ لگے گا, آپ کو پڑھنے کا ثواب بھی ملے گا. میرا اتنا ضرور ہے کہ آپ کے بارے میں استخارے کا جواب یہ آ رہا ہے کہ آپ کے پیسے ضرور ملیں گے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے, بندہ کہتا ہے میں نے یہاں رکھے تھے,
کنفرم سمجھ رکھتا ہے لیکن نہیں ہوتے, کہیں اور رکھ دیے ہوتے ہیں. تو بہرحال ایسا یہ کسی نہ کس طرح اس صورت ہو گئی. آپ کو آپ کی رقم مل جائے گی انشاءاللہ, اس کی امید رکھیں. اور کل ہم نے آپ کو جواب دیا تھا, آپ نہ جانے کیسے نہیں سنا. اور انشاءاللہ جب آپ کو پیسے مل جائیں گے تو ہمیں فون کر کے ضرور بتائیے گا انشاءاللہ. اچھا, پھر ہمیں فیصل آباد سے ریحان صاحب نے فون کیا. انہوں نے کہا کہ ملک کے لیے کوئی دعا کیجئے اور ہمیں بتائیے کہ ہم ان حالات سے نمٹنے کے لیے کیا کریں سب لوگ. یہ وہی سوال ہے, اس طرح کا سوال ایک پہلے بھی آیا ہمیں. دیکھیں پہلے ہی میں نے عرض کیا, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں بتاتی ہے کہ فرض نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں لازمی. ایک تو یہ کہ نمازوں کی طرف آ جائیں, کیونکہ یہ میرے مرشد فرماتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا تعویذ جو ہے 5 وقت کی باجماعت نماز ہے. تو ایک تو نمازوں کی طرف آ جائیں, کیونکہ ظاہر ہے کہ حدیث پاک سے ثابت ہے نا کہ صبح کا سونا رزق کو روک دیتا ہے. اب دیکھیں جس کی طاقت جو ہے پہلے تنخواہ میں جو خریداری کی تھی وہ اس کے پیسے آدھی رقم کے ہو گئے نا, تو طاقت کم ہو گئی نا, تو اب وہ چیزیں نہیں خرید پائے گا, تو رزق تنگ ہو گیا نا. تو مقصد کہنے کہ نمازوں کی پابندی کریں. دوسرا یہ میں نے آپ کے سامنے آج پہلے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن پاک نے یہ واضح اعلان فرمایا کہ اس طرح ہم نے اپنے بندے یونس کو غم سے نکالا, ہم اس طرح تم کو بھی نکالیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے قرآن پاک میں. کس پر؟ آیت کریمہ پر, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. کہ انسان جب یہ پڑھ رہا ہو تو یہ کہہ رہا ہو کہ مالک سب تعریفیں تیرے لیے ہیں, تیرے سوا کوئی معبود نہیں, اور سارا برا میں ہی, ساری برائی میری ہے. انی کنت من الظالمین, بے شک میں ہی ظالم ہوں, بے شک میں ہی ظالم ہوں. تو انسان اپنے آپ کو ندامت کرے, ہر نماز کے بعد 40 مرتبہ پڑھنا شروع کرے. الحمدللہ رب العالمین ہم اس مصیبت سے نکل آئیں گے, اللہ ہماری مدد فرمائے گا. آمین. اچھا, پھر ہمیں لاہور سے رابطہ کرتے ہیں ایک ہمارے دوست عمران. یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے پارٹنر سے الگ کاروبار کرنا چاہ رہا ہوں. ابھی وہ پارٹنر کے ساتھ کام کر رہے ہیں, تو کیا استخارے میں اس چیز کی اجازت آ رہی ہے کہ یہ انڈیپینڈنٹ کام شروع کر دیں؟ اب رجن پہ کیا کیفیت ہوگی, استخارے میں تو اجازت نہیں آ رہی ہے, اللہ تعالیٰ جانتا ہے. بعض اوقات استخارے کا حکم جو ہے نا فرض ہوتا نہیں, تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ سراپر نقصان ہے تو جو بھی فیصلہ کرنا چاہیں کر لیجیے, لیکن ہمارے پاس اجازت نہیں ہے. تو اس استخارے کے جواب کے مطابق وقتی طور پہ انہیں پارٹنر کے ساتھ ہی کام کرنا چاہیے, ہے نا. پھر ہمیں لاہور سے سدرا صاحبہ رابطہ کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ان کے بھائی جو ہیں وہ بری صحبت میں پڑ گئے ہیں, ان کے بس عجیب قسم کے دوست بن گئے, تو یہ بڑے پریشان ہیں ان سے. انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ اگر اپنے ہم بھائی کی شادی کر دیں تو کیا یہ ٹھیک ہو جائیں گے؟ جی, استخارے میں اجازت آ رہی ہے, کیونکہ حدیث پاک بھی ہے نا کہ جب انسان کا نکاح ہو جاتا ہے تو اس کا آدھا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے. نکاح پر شیطان روتا ہے کہ اس کا میرے ہاتھوں سے آدھا ایمان چلا گیا, ورنہ میں اس کو چھین لیتا. تو بالکل نکاح کروا دیں, اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے استخارے کا جواب بھی صحیح یہی آ رہا ہے. اور آج یوم الجمعہ ہے, لوگوں کا دل نرم کرنے کے لیے, بری صحبت سے چھٹکارے کے لیے بہترین نسخہ ہے, ہر جمعے کرنے کا چاہیے. وہ ہے کہ جمعے کی نماز پڑھنے کے یا ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد 1001 مرتبہ یا ودود ہو یا ودود ہو یا ودود, اے دوستی کرنے والی ذات, دوست بنانے والی ذات, محبت کرنے والی ذات. یہ وظیفہ جو ہے نا آپ یا ودود ہو 1001 مرتبہ پڑھ کر جہاں اپنے کچن میں رکھیں چینی کے باکس اور نمک کا باکس, وہاں جار میں یا باکس میں جا کے دم کر دیں, اور پورا ہفتہ اسی سے کھانے پکائیں. تو انشاءاللہ جو بھی کھائے گا, یہ بچہ تو کھائے گا لیکن ہر ایک کا دل نرم ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا, یہ اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ ویسے مجھ سے کسی نے پوچھا بھی تھا کہ اس کو کچن میں کھڑے ہو کے پڑھنا ہے اس کا؟ نہیں, آپ مصلح پڑھ کے جائیں. اور اچھا کوئی آدمی دکاندار ہے, وہ گھر پہ نہیں ہے, تو وہ گھر سے چینی اور نمک کی تھوڑی پڑیاں بنا لے اور جیب میں رکھ لے, اور اس پر دم کے پھر آ کے اس کو ملا لے. کچن میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. کچن میں تو دیکھیں خواتین کے لیے بہترین نسخہ یہ ہے کہ خواتین کھانا پکاتے ہوئے, روٹیاں پکاتے ہوئے, سالن پکاتے ہوئے, آٹا گوندتے ہوئے یا اللہ یا رحمان و یا رحیم کا ورد خوب کریں. اس سے 2 بڑے فائدے ہوں گے. ایک تو یہ کہ اس کھانے میں برکت ہو جائے گی, 2 کا کھانا 3 کو کام آئے گا, اور دوسرا یہ کہ جو بھی کھانا کھائے گا اس کے دل سے میل ختم ہوگا. ٹھیک سر, یہ دیکھیں یہ مینو کیا کر رہا ہے, کہہ رہا ہے کہ ٹائم کم ہے ہمارے پاس, چلے اس کا بریک شو کے بعد اس سے نمٹتے ہیں.
اچھا یہ ہمیں ایک اور سوال آیا سمینہ صاحبہ کا راولپنڈی سے. انہوں نے کہا کہ وہ ایک لڑکے کو پسند کرتی تھی, اب وہ لڑکا جس کو پسند کرتی تھی نا وہ بدل گیا, تو کچھ ایسا مجھے بتائیں کہ اس کا دل نرم ہو جائے میرے لیے. استخارے کا جواب تو یہ ہے کہ وہاں رشتہ کرنا ہی نہیں چاہیے, پھر دل بدلنے کی ضرورت ہی نہیں. ٹھیک. اور میں حیران ہوں ویسے آپ نے کچھ کہا نہیں, ورنہ خواتین جب ڈائریکٹلی اس طرح سوال کرتی ہیں تو آپ ناراض بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, آگے بڑھتے ہیں. گلناز صاحبہ کراچی سے, انہوں نے کہا کہ ان کی بھتیجی کا شوہر جو کہ ڈیلی ویجز پہ کام کرتے ہیں, ان کا گزارا نہیں ہو رہا ہے, تو کچھ بتائیے کہ کیا انہیں کرنا چاہیے. جی اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے نا, اچھا اس بچی کو میں کہہ دیتا ہوں کہ بیٹا آپ کے لیے اللہ تعالیٰ جو بہتر ہے وہ کر دے, اس کے لیے آپ جو ہمیں وظیفے جو اس مہینے کا نصاب ہونے دیا نا وہ کریں. اسے ناممکن کا ممکن ہو جاتے ہیں, مگر جہاں آپ چاہ رہی ہیں وہاں رشتہ بہتر نہیں ہے, رشتہ ہو بھی گیا تو کیا فائدہ. آپ یہ جو مہینے کا نصاب ہے اس پر عمل کریں. اسکرین پہ مجھے امید ہے میرے ڈائریکٹر صاحب دکھا رہے ہوں گے. تو ایک تو یہ, اور جن کا آپ نے اب سوال پیش کیا کہ ان کو پورا نہیں ہو رہا, ان کے لیے بھی یہ وظیفہ مؤثر ہے کہ وہ بھی مطلب ہر نماز کے بعد جو ہے یہ عمل کریں کہ تیسرا کلمہ 100 مرتبہ اور 5 تسبیحات درود شریف کی, اور اس مہینے کے 3 روزے. حدیث پاک میں کہ جس نے دن میں 500 بار درود شریف پڑھا کبھی محتاج نہیں ہوگا. سر بالکل صحیح. دعا سے پہلے, کیونکہ وقت بالکل اپنے اختتامی لمحات میں ہے, ایک سوال آیا ہینا صاحبہ کراچی سے. انہوں نے کہا بشیر صاحب نے اس طرح کرونا میں اذان دینے کا کہا تھا مشکل میں, کیا آج مہنگائی کے اس طوفان کے دور میں بھی ہمیں اذانیں دینی چاہیے؟ ہر تکلیف اذان دی جائے, خدا نخواستہ آگ لگ جائے, آندھی آ جائے, طوفان آ جائے, کرونا آ جائے, مہنگائیاں ہو جائیں, کوئی گم ہو جائے, اذان ہر جگہ پر فائدہ پہنچاتی ہے. مجھے فہیم عباس کو اور بشیر فاروقی صاحب کو دیں اجازت. آپ دوستوں سے انشاءاللہ پیر کے روز پھر ملاقات ہوگی, اور جاتے جاتے ہم کچھ دعائیہ کلمات آئیے سب مل کے اکٹھے دعا کرتے ہیں, اور اسی کے ساتھ ہی آپ سے اجازت بھی چاہتے ہیں. پیر تک فہیم عباس کو نیوز کیفے کی ٹیم کو دیں اجازت. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. یا اللہ یا رحمان یا رحیم. پاکستان پر جو ایک بہت بڑا منجدھار آیا ہوا ہے اہل پاکستان پر, اپنی رحمت سے ہم اہل پاکستان کی اس سے جان چھڑا دے, اور ہمیں اپنی رحمت سے نیک کاموں میں لگا دے. تیری بارگاہ میں توبہ استغفار کرنے والا بنا دے. ہمارے ماں باپ کی پوری امت کی بخشش و مغفرت فرما دے. سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. جس طرح حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے توبہ کی, تو نے انہیں عذاب سے چھٹکارا دیا. ہم بھی تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. آمین 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 یا رب العالمین. تمام بیماروں کو شفا عطا فرما, بے روزگاروں کو روزی عطا فرما, بے رشتوں کو رشتے عطا فرما. آمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.